میری دادی اماں چرخے کی گوں گوں میں جب وہ بتاتی کہ ہجرت کے دوران کیسے کیسے کٹھن مرحلے پیش آئے تو ان کی آنکھوں کی نمی کے ساتھ چرخے کی گوں گوں بھی بیان کرتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ سارا دکھ بیان کرتے ہوئے ایک لمحے کو رکتی، تکلے کی نوک پہ انگلیاں پھیرتی، مال کی سختی کو انگوٹھے سے دبا کے دیکھتی، ٹھنڈی آہ بھرتی اور پھر گنگنانے لگتی، او ساریاں حورانی رل مل سیر نبی دگائیے۔ دراصل اب پتہ چلا کہ اندرونی توڑ پھوڑ کی کیفیت سے نکلنے کے لیے بعض دفعہ اداکاری کرنی پڑتی ہے۔ میری دادی، میری اماں صبح کی اذان سے کافی پہلے، غالباً تہجد کی نماز کے بعد، جب چاٹی کے اندر دہی کروٹیں لینے لگتا تو پتہ چل جاتا کہ وہ اٹھ گئی ہیں۔ میں بھی آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا اور سیدھا ان کے پاس جا بیٹھتا، ان کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھتا، مدانی کی گڑگڑاہٹ سنتا اور دہی کو ہچکولے لیتے دیکھتا رہتا۔ ان کی باتوں، کہانیوں اور آپ بیتی نے بہت کچھ تعمیر کیا۔ مثلاً انڈیا سے پاکستان ہجرت کے واقعات نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ کچھ تو محرکات تھے جنہوں نے دادی اماں کو ہندوستان چھوڑ کر پاکستان پناہ لینے پر مجبور کیا۔ اسی سوچ نے مجھے ایسی محبت سے روشناس کرایا جو اب میرے ایمان کا جز ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تمام عمر وہ کسی انجانے خوف میں مبتلا رہی جسے میں سمجھ نہ سکا۔ پھر سوچتا ہوں کہ جس عورت نے انڈیا سے پاکستان کی تک ہجرت کا پلسرات عبور کیا ہو، زندہ لوگوں کو لٹتے پٹتے کٹتے دیکھا ہو، مفلسی سے لڑی ہو، جوانی میں بیوہ ہو گئی ہو اور اپنی اکلوتی اولاد کو اپنی کل پونجی سمجھ کر پالا ہو، تو پھر اس کے خوف کو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ بعض اوقات زندگی میں کچھ واقعات ایسا خلا چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کا عکس تمام عمر نہیں جاتا۔ وہ جب جولائی کی تپتی دھوپ میں گھاس کی گٹھڑی سر پر اٹھائے کھیتوں سے گھر کی طرف روانہ ہوتی اور پھر چند لمحے سستانے کے لیے بیری کے نیچے بیٹھتی تو لگتا کہ بیری کے درخت نے کسی رازداں کی طرح اپنی شاخیں ان کے قریب کر دی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے سرگوشیوں میں بات کرنے کی ماہر تھی۔ ایک دفعہ میں اسکولوں کا ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے ساتھ والے گاؤں گیا۔ واپسی پر دیر ہو گئی۔ جب گھر پہنچا تو سارا گاؤں جمع تھا اور انہیں تسلیاں دے رہا تھا۔ کسی نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کا پوتا کہیں گم ہو گیا ہے۔ اگلے دن مجھے اسکول نہیں جانے دیا اور اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ شروع میں اسکول نہیں جاتا تھا، وہ خود لے کر جاتی اور سارا وقت خود درخت کے سائے میں بیٹھی رہتی۔ جب دوپہر کو چھوٹی ہوتی تو ہم گھر آتے۔ ایک دفعہ ابو نے ٹافیوں کے کچھ پیکٹ لا کے رکھے۔ رات کو سب بچوں کو ٹافیاں ملتی سوائے اس بچے کے جس نے اس روز کوئی غلط کام کیا ہوتا۔ اس روز میری بڑی بہن سے لڑائی ہوئی تھی۔ مجھے ٹافی نہیں ملی، میں رونے لگا۔ انہوں نے چپکے سے مجھے روپیہ دیا کہ جاؤ باہر جا کے چھپ کے کچھ کھا لو۔ انہوں نے وہ کاٹا جو انہوں نے بویا اور وہ بھی کاٹا جو ہم نے بویا۔ ان کے دوپٹے کا پلو ہمیشہ ہماری توجہ کا مرکز رہتا، جہاں سے ہمیں کھانے کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا، یا پھر چونی دونی یا روپیہ تو ضرور مل جاتا۔ پہلی بار جب ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ان کو سب سے زیادہ یہ فکر دامنگیر تھی کہ اب وہ ہمارے چہروں پر خوشی اور غمی کے تاثرات نہ دیکھ سکیں گی، اور ہمیں یہ فکر تھی کہ رات جو بھینس کی کٹی مر گئی ہے اس خبر کو کیسے ان سے چھپائیں۔ کچی سڑکوں پر چلنے والے لوگوں کے دل بھی کچے ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح پکی سخت سڑکوں پر چلنے والے لوگوں کی طرح سخت نہیں ہوتے۔ مکئی کی روٹی اور ساگ بہت شوق سے کھاتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس بات کی قائل تھی کہ مہمان کے پاس کھانا جائے تو بچ کے ضرور آنا چاہیے، ورنہ تشویش رہتی کہ کہیں وہ بھوکا نہ رہ گیا ہو۔ دادی اماں کے پاس ایک بھورے رنگ کی بھینس تھی جسے وہ بھوری کہا کرتی۔
جب اماں اسے گاؤں کے تالاب میں نہلانے لے جاتی تو جہاں دادی اماں رکتی وہ بھی رک جاتی، اور جب اماں چلتی تو وہ بھی چل پڑتی۔ وہ ہمیشہ دادی اماں کے ساتھ ساتھ رہتی۔ عمر کے آخری حصے میں ان کی خواہش تھی کہ ہم ہر وقت ان کے پاس بیٹھے رہیں، لیکن میں ڈرتا تھا کہ اگر ہم بیٹھ گئے تو وہ ساتھ نہ دے سکیں گے۔ جو خوف زدگی تمام عمر ان میں رہی، شاید اس کا کچھ حصہ مجھ میں بھی تھا۔ پھر انہوں نے موت سے سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں اور فرشتے نے اپنے پر ان پر پھیلا دیے۔ بچپن میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب گھر میں ڈانٹ پڑتی تو دادی اماں کی گود میں بیٹھ کر جتنا زور سے رو سکتے تھے روتے تھے، لیکن آنسو ایک بھی نہیں تھا۔ دادی اماں چپ کرواتی، صدقے واری جاتی اور ان کی آنکھیں بہنے لگتی۔ روتا میں تھا لیکن آنسو ان کے تھے۔ ان کی وفات پہ جب رویا تو چیخیں بھی میری تھیں اور آنسو بھی میرے، اور وہ دور کہیں اوپر ہی اوپر گنگنا رہی تھی، او ساریاں حورانی رل مل سیر نبی دگائیے۔ جب میں تھا مٹی تھی اور کھلونے تھے، تیری آغوش میں سر تھا، میں معتبر تھا۔ میری دادی اماں۔